بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 10 کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ اور کافروں نے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور کافروں نے کہا کہ ہم ہرگز نہ تو اس قرآن کو مانیں گے اور نہ اس سے پہلے کی کتابوں کو، یعنی جیسے تورات، زبور اور انجیل وغیرہ، ان کو نہیں مانیں گے۔ اور بعض اس سے مراد بین یدئی سے مراد آخرت کا دن لیتے ہیں، اور اس میں کافروں کے بارے میں جو ان کی سرکشی ہے اس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ تمام تر دلائل آنے کے باوجود بھی قرآن کریم اور آخرت کے دن کو پر ایمان لانے سے وہ گریزاں ہیں، انکاری ہیں۔ وہ کہتے ہیں لن نؤمن بہذا القرآن، ہم اس قرآن پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، ولا بالذی بین یدیہ، اور اس کے علاوہ بھی جو ہے اس سے پہلے کی کتابوں پر یا پھر اسے یوم آخرت مراد دی گئی، بہرحال دونوں پر ہی ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ، پھر میرے رب نے فرمایا اے دیکھنے والے، کاش کہ تو ان ظالموں کو اس وقت دیکھتا جبکہ یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوئے ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہوں گے۔ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ، ایک دوسرے کو کیا الزام دے رہے ہوں گے؟ یعنی دنیا میں یہ کفر و شرک میں ایک دوسرے کے ساتھی تھے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے تھے، محبت رکھتے تھے اور بہت ہی اعلیٰ دوست تھے، لیکن قیامت کے روز ایک دوسرے کے دشمن کھڑے بن کر کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہوں گے۔ يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم تو مومن ہوتے۔ کیا کہیں گے؟ کمزور لوگ ان کو جو متکبر اور بڑے تھے ان سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے، لولا انتم، اگر تم نہ ہوتے، لکنا مؤمنین، تو ہم یقیناً مومن ہوتے، یعنی اپنا وبال ان کے سر پر ڈالیں گے۔ آپ یقین رکھیے کہ کل آپ کی اولاد بھی یہی کہے گی، کہے گی کہ آپ نے ہمیں نہیں سکھایا تھا، آپ کی غلطی ہے، آپ نے ہمیں دین کا نہیں بتایا تھا، آپ اگر ہمیں سیدھا راستہ دکھاتے تو ہم کیوں ایسے ہوتے؟ تو یہ ساری باتیں ہر چیز کو اگر خود پر ڈال کر دیکھیے تو یہ ساری باتیں ہم پر فٹ آتی ہیں۔ وہ اپنی غلطی نہیں مانیں گے کہ ہم غلطی پر ہیں۔ پھر میرے رب نے فرمایا قال الذین استکبروا للذین استضعفوا انحن صددناکم عن الہدی۔ رب نے ارشاد فرمایا یہ بڑے لوگ ان کمزوروں کو جواب دیں گے، قال الذین استکبروا، بڑے لوگ جو ہے، للذین استضعفوا، جو کمزور ہیں ان کو جواب دیں گے، انحن صددناکم عن الہدی، کہ کیا تمہارے پاس ہدایت آ جانے کے بعد ہم نے تمہیں اس سے روکا تھا؟ کیا ہم نے روکا تھا؟ فرمایا کہ کیا تم لوگوں کے پاس جب ہدایت آ گئی، بس بعد اذ جاءکم بل کنتم مجرمین، تمہارے پاس جب ہدایت آ گئی تھی تو ہم نے تو تمہیں ہرگز نہ روکا تھا، بلکہ تم تو خود ہی مجرم ہو، تمہارا دل تو خود ہی جرم کی طرف راغب تھا۔ فقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا ان نکفر باللہ ونجعل له اندادا۔ پھر ارشاد کیا ہوتا ہے، یعنی ہمارے پاس کون سی، کہ وہ کہتے ہیں کہ یعنی ہمارے پاس کون سی طاقت تھی کہ ہم تمہیں ہدایت کے راستے سے روکتے؟ تم نے تو خود ہی اس پر غور نہیں کیا اور اپنی خواہشات کی وجہ سے ہی اسے قبول کرنے سے گریزاں تھے، اور آج تم خود ہی مجرم ہو، اپنے ہی کیے ہوئے کی سزا کاٹ رہے ہو۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ
وقال الذین استضعفوا، اس کے جواب میں یہ کمزور لوگ ان متکبروں سے کہیں گے نہیں نہیں، للذین استکبروا بل مکر اللیل والنہار، بلکہ دن اور رات تمہارے مکر و فریب سے ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے اور اس کے شریک مقرر کرنے کا تمہارا حکم دینا ہماری بے ایمانی کا باعث بنا۔ اذ تأمروننا، کہ تم دن اور رات ہمارے ساتھ مشغول رہے، ان نکفرا، کہ ہم کفر کرتے رہے باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ونجعل له اندادا، اور ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مقرر کرتے رہے، وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، پھر میرے رب نے ارشاد فرمایا اور عذاب کو دیکھتے ہی سب کے دل پشیمان ہو رہے ہوں گے، یعنی ایک دوسرے پر الزام تراشی تو کریں گے لیکن دل میں دونوں ہی فریق اپنے اپنے کفر پر شرمندہ ہوں گے، اب وہاں سے ان کو بھاگنے کا کوئی راستہ ممکن نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ اور کافروں کی گردنوں میں ہم توق ڈال دیں گے، یعنی ایسی زنجیریں جو ان کے ہاتھوں کو اور ان کی گردنوں کے ساتھ باندھی جائیں گی، توق ڈال دیں گے ان کافروں کی گردنوں میں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یجزون الا ما كانوا يعملون، اور پھر میرے رب نے فرمایا کہ اور انہیں صرف ان کے لیے ان کی جو انہوں نے اعمال کیے تھے، یہ سارا ان کے اعمال کا ہی بدلہ ہے۔ الا ما كانوا يعملون، ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے بلکہ یہ ان کے اپنے ہی کیے ہوئے اعمال کا بدلہ ان کو دیا جا رہا ہے۔ وما ارسلنا في قرية من نذير الا قال مترفوها، اور ہم نے تو جس بستی میں بھی جو بھی آگاہ کرنے والا بھیجا، وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ جس چیز کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں۔ قال مترفوها ان بما ارسلتم به کافرون، کیونکہ انسان کے بس جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں زیادہ آتی ہیں تو انسان کے اندر تکبر بھی بہت زیادہ آ جاتا ہے۔ تو جتنے بھی لیڈر تھے سب نے ایک ہی بات کہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ مکے کے جتنے بھی لوگ اگر آپ پر ایمان نہیں لا رہے اور آپ کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں تو ہر دور میں امیر لوگوں نے ایسا ہی کیا، امیر لوگ کم ہی دین کی طرف آتے ہیں اور امیر لوگوں کے دلوں میں کم ہی اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی خشیت آتی ہے، یہ کیونکہ ان کے لیے یہ مال اور دولت وبال جان ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال اور دولت دینے کے ساتھ ساتھ اپنا شکر گزار بھی بنایا، اپنے دین سے بھی جوڑے رکھا، تو شکر ادا کیجیے اپنے رب کا کہ یقیناً کوئی ایسی نیکی ہے، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رحمت ہے، یا یقیناً آپ کے والدین کی دعائیں ہیں کہ رب کائنات نے اپنے دین سے آپ کو دور نہیں جانے دیا۔ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، اور کہا ہم مال اور اولاد میں بہت بڑے ہوئے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمیں عذاب دیا جائے، ہمیں مال میں بھی کثرت ہے، ہمیں اولاد میں بھی کثرت ہے، تو قیامت بھی اگر برپا ہوئی تو ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا اور نہ ہی ہمیں عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، ہم ہر لحاظ سے بہترین ہیں۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون، میرے رب نے پھر ارشاد فرمایا کہ کہہ دیجئے کہ میرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور وہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کو تنگ بھی کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس میں کفار کی طرف کو اشارہ کیا جا رہا ہے کہ رزق کی کشادگی اور تنگی اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف سے ہے، بلکہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی